نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانے میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں. ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جن مخلوقات کو پیدا کیا انہیں دین فطرت پر رکھا اور انہیں پابند کیا کہ جو طریقہ، جو نظام اس رب نے ان کے لیے بنا دیا وہ اس پر قائم رہیں. اور مجھے اور آپ کو، حضرت انسان کو، اس نے ایک آزادی دے دی، ایک سسٹم دے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر، اپنی کتب بھیج کر، اپنا قانون بھیج کر اس نے مجھے اور آپ کو یہ آزادی دے دی کہ میں اس نظام پر چلنا چاہوں تو یہ میرے لیے بہتر ہے، اور اگر میں نہ چلنا چاہوں تو یہ میرا اختیار ہے. اگر میں اختیار کروں گا تو مجھے جنت عطا فرمائے گا، اور اگر اس پر میں نہیں چلوں گا تو پھر جہنم کا ایندھن میرا مقدر ہوگا. کہیں میں پڑھ رہا تھا پرندوں کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں، ان کی عادات کے بارے میں، تو کچھ نکات مجھے بہت اچھے لگے جس میں اپنے آپ کو کمپیئر کیا، جس میں حضرت انسان کا تقابل کیا، تو نظر آیا کہ پرندے ہم سے کہیں بہتر ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آیا کہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا کہ جس کو کل بلا کسی حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں وہ صفات، وہ عادات، کون سی عادات ہیں ان پرندوں کی کہ جن پر ہم اپنا تقابل کر سکیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرندے یہ کبھی بھیک نہیں مانگتے. پرندے کبھی بھیک نہیں مانگتے. یہ بیمار ہوں، سردی ہو، گرمی ہو، خواہ کیسا موسم ہو، کیسے حالات ہوں، یہ مسلسل جد و جہد کرتے ہیں. یہ مسلسل جد و جہد کرتے ہیں، اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، لیکن کسی کے آگے اپنا دست طلب دراز نہیں کرتے. یہ ان پرندوں کی کوالٹی ہے. یہ کسی کے آگے اپنا دکھڑا نہیں روتے، یہ کسی کے آگے یہ بیان نہیں کرتے کہ آج میرے پاس کھانے کو نہیں. یہ کسی سے نہیں کہتے کہ مجھے اللہ کے نام پہ دے دو، یہ کسی سے نہیں کہتے مجھے فلاں کے واسطے سے دے دو، بلکہ یہ اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد، اور مسلسل جد و جہد کرتے ہیں. ان کی زندگی مسلسل جد و جہد کی زندگی ہوتی ہے. اور پھر دوسری جو کوالٹی ان کی ہے، دوسری صفت ان میں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے آج ان کا پورا سسٹم قائم ہے، وہ یہ کہ یہ وقت کے بہت پابند ہوتے ہیں. یہ وقت کے بہت پابند ہوتے ہیں. ہم دیکھیں کہ روز صبح سویرے یہ بیدار ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہوں کو چھوڑ کر رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور پھر مغرب سے کچھ پہلے یہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہی
فجر کے وقت جہاں پر پیڑ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، کتنی اچھی پرندوں کی آوازیں ہمیں آ رہی ہوتی ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت مغرب کس طرح وہی درخت ایک عجیب سا دوبارہ وہی منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ صبح سویرے یہ نکل جاتے ہیں رزق کی تلاش میں جد و جہد کرنے کے لیے، اور مغرب کے وقت یہ اپنی جگہوں پر واپس آ جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ وہاں لاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جو بھی کچھ کماتے ہیں وہ لا کر ان سے اس کا پیٹ بھرتے ہیں۔ پھر اگلی بات جو ان کی کوالٹی ہے وہ یہ کہ یہ بڑی توکل کرنے والی مخلوق ہوتی ہے، یہ بڑی صابر مخلوق ہوتی ہے، یہ کسی کے آگے کبھی گلہ شکوہ نہیں کرتی۔ یہ بھوکی ہو مخلوق، یہ پیاسی ہو، لیکن پرندہ کبھی کسی سے اس کا جو ہے وہ اظہار نہیں کرتا۔ یہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، ہر حالت میں اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ کسی کے منہ سے نوالا نہیں کھینچتا، یہ کسی کے منہ سے نوالا نہیں کھینچتا۔ اور اس کی ایک صفت، ایک کوالٹی یہ ہے کہ پرندوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی درجے کا اتحاد ہوتا ہے، اجتماعیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو کوئی پرندہ اگر بھٹک گیا تو ایک الگ بات ہے، ادروائز وہ آپ کو اکیلا اکیلا سفر کرتا ہوا نہیں ملے گا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے وہ جھنڈ کی شکل میں، ایک غول کی شکل میں وہ محو پرواز ہوتے ہیں، اور پھر جہاں انہوں نے رزق تلاش کرنا ہوتا ہے وہاں اتر کر وہ پھیل جاتے ہیں، اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، اور پھر اپنی جگہوں پر اسی جھنڈ کی شکل میں یہ واپس آتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایک بات ان پرندوں میں بڑی خاص بات ہوتی ہے کہ یہ مال کے حریص نہیں ہوتے، یہ مال کے حریص نہیں ہوتے کہ آج میرے پاس ایک ہے، کل 2 ہو جائے، پرسوں 3 ہو جائے۔ ہم دیکھیں اس کی مثال کہ کبھی ذخیرہ نہیں کرتے۔ آپ چلے جائیں گھونسلوں میں ان کے جا کے دیکھ لیں، ان کے گھونسلوں میں آپ کو ذخیرہ اندوزی نہیں ملے گی۔ آپ یہ روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، روز کھلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے وہ مسائل جنم نہیں لیتے کہ جو حضرت انسان جن مسائل کا شکار ہے۔ کیوں کہ وہ مال کا حریص ہے، جس کے بارے میں اس کی فطرت کے بارے میں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی اگر 2 وادیاں مال کی بھی بھر کر دے دے تو پھر اس کا انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ وہ تیسری وادی کی تمنا کرتا ہے، اور انسان کا پیٹ وہ صرف مٹی سے بھرتا ہے کہ جب وہ قبر میں پہنچتا تبھی اس کا پیٹ جا کر بھرتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، یہ پرندے مال کے حریص نہیں ہوتے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور یہ پکھیرو بڑی کوالٹی کی بات ہے کہ کسی ایک جگہ مستقل اپنا ٹھکانہ نہیں بناتے، کسی جگہ کو اپنی جاگیر نہیں سمجھتے۔ اگر آپ نے یہاں سے اس کا گھونسلہ توڑ دیا، خراب کر دیا، اس درخت کو کاٹ دیا، یہ دوسرے درخت پہ جا کر محنت کرتے ہیں، پھر اپنا اگلا جو ہے وہ آشیانہ بنا لیتے ہیں، اور جہاں ان کو رزق کے لیے سازگار و ماحول ملتا ہے یہ وہاں اپنے جا کر ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں اس کرۂ ارض کے اوپر کتنی زمین دی ہے۔ اکثر میں جب سفر کرتا ہوں تو میں مختلف جگہوں پہ دیکھتا ہوں، کئی ممالک میں سفر کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ جس ملک میں آپ چلے جائیں، جہاں آبادی کا بڑا رونا رویا جاتا ہے، ان ممالک میں بھی چلے جائیں اگر آپ، تو جا کر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی کلومیٹر زمین جو ہے وہ خالی پڑی ہے۔ دور حد نگاہ ہم دیکھیں تو ہمیں زمین خالی نظر آئے گی۔ اگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان ایک منصفانہ تقسیم کرے تو اس زمین پر، جس طرح کہ اس ہوا کے اوپر، اس پانی کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، جب وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو وہ جتنی آکسیجن چاہتا ہے مہیا کر دیتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے برسات وہ اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ زمین اس رب نے عطا کی، لیکن میں اور آپ نے اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیا۔ کہیں کوئی 80 گز کا، کہیں کوئی 100 گز کا، کہیں کوئی 500 گز کا، کہیں کوئی 1000 گز کا، کہیں کوئی 1 ایکڑ کا، کہیں 10 مرلے کا، کہیں 20 مرلے کا، اور کہیں 1 کنال کا۔ وہ ہم کیا کہتے ہیں جی یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میرا مکان ہے، اس کے آگے میں نہیں بڑھوں گا، یہ میرا مجھ سے کوئی لے نہیں سکتا۔ یہ ہے جی ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پر اپنا حق جما رہے ہوتے ہیں۔ اگر واقعی
حقیقتاً اس کی منصفانہ تقسیم ہو جائے جو اللہ نے اپنے تمام بندوں کے لیے دی ہے، تو بالکل وہ پرندوں والی کیفیت ہوگی کہ کوئی اس کو اپنی جاگیر نہیں ٹھہرائے گا، پھر بھائی کو قتل نہیں کرے گا، پھر بھائی بہن کا حق نہیں دبائے گا، اور جو ہوگا جس کا جو حصہ ہوگا وہ بآسانی اس کو جو ہے وہ دے دے گا۔ اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقتاً انسان بننے والا بنائے، اور جس طرح کہ ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ فطرت کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی میں ایک نظم بنایا ہوا ہے، اس نظام پر چل رہے ہیں جو اللہ نے ہماری زندگیوں کے لیے ہمارے لیے نظام بنایا ہے۔ کہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس نظام پر چلنے والا بنائے، ہمیں اپنی معیشت، اپنی معاشرت، اپنی ثقافت، اپنی عدالت، اپنا خارجی معاملات، اپنے جو ہے خارجی معاملات، اپنا داخلی معاملات، اپنی سیاست، غرض ہر چیز ہمیں اس نظام کے تحت چلانے والا بنائے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد